السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اللہ نے انسان کے دماغ کو ایک بہت بڑی صفت دی ہے جس کی وجہ سے انسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ ماضی میں جھانک سکتا ہے یا ماضی کو جا کے دیکھ سکتا ہے یا اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ مطلب اس کے سب کانشیس میں کچھ میموریز، کچھ ایونٹس اور کچھ انفارمیشن ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ہیز اور ہر لائف پاتھ اور لائف ایکسپیرینس۔ اچھا، تو انسان کا دماغ جمپ کر سکتا ہے پاسٹ میں اور فیوچر میں، یہ اس کی پاور ہے۔ اور ایک پریزنٹ سچویشن بھی ہوتی ہے جو کہ آپ سلائیڈ میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دماغ کیا کرتا ہے کہ پاسٹ میں ریکال کر کے ڈیٹا اور انفارمیشن نکالتا ہے، پاسٹ سے انالائسس کر کے ڈیسیجن لیتا ہے، پاسٹ میں دیکھتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے۔ اور فیوچر میں یہ خواب بنتا ہے، گولز، ڈریمز، ویژن، پتہ نہیں کیا کیا مستقبل کے خواب یا پلانز بناتا رہتا ہے۔ اور یہ صرف انسان کے ساتھ ہی ہے، باقی مخلوقات اس لیول کی نہیں ہے۔ اس میں صرف فکسڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے، انٹیلیجنس جو ہے نا اس کی فکس ہوتی ہے، مطلب اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ ان کی انٹیلیجنس فکس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چیونٹی کے پاس فکس سافٹ ویئر ہے، اچھا موسم ہے تو دانے اکٹھے کرو اور برسات میں اسے استعمال کرو یا پھر مزے کرو، خاص موسم میں چیزیں اکٹھی کرو اور ایک خاص موسم میں ہائیبریڈ ہو جاؤ۔ تو ان کے پاس محدود انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ انسان کے پاس ایسا نہیں ہے یا انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ انسان کے پاس پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے اور فیوچر ہے۔ تو جو وقت گزر جاتا ہے وہ پاسٹ ہوتا ہے اور اس کے خاص ایونٹس انسان کے مائنڈ میں سٹور ہو جاتے ہیں یا پھر لرننگ کہہ لیں۔ اگر میٹا فزکس مائنڈ ہے تو پاسٹ بھی ایک میٹا فزکس ہے، اور پاسٹ ایکچول میں ہوتا کہاں ہے؟ وہ مائنڈ میں ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فیوچر بھی مائنڈ میں ہے۔ اب بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ کی یہ کوالٹی جس کی وجہ سے انسان پاسٹ اور فیوچر میں چلا جاتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ پاسٹ میں بھی دو طرح کے پاسٹ جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سلائیڈ میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹ میں دو طرح کے پاسٹ ہیں، ایک پازیٹیو پاسٹ اور ایک نیگیٹیو پاسٹ۔ تو پازیٹیو پاسٹ ہے اور نیگیٹیو پاسٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا انسان کے فیوچر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو فیوچر اور ایک نیگیٹیو فیوچر۔ اب پازیٹیو پاسٹ میں اچھی یادیں ہیں اور اچھے ایونٹس ہیں، اچھی میموریز ہیں، اس طرح کی چیزیں شامل ہیں، اور نیگیٹیو پاسٹ میں نیگیٹیو میموریز اور نیگیٹیو ایونٹس اور وہ ایونٹس جس سے انسان کو ایکچول میں تکلیف پہنچی ہے۔ اب ذرا بیسک پرنسپل سمجھیں کہ جو دماغ کو لگ رہا ہوتا ہے، یعنی انسانی دماغ جو بھی سوچ رہا ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہی ریالٹی ہے۔ اب اگر وہ پریزنٹ میں ہے، حالانکہ وہ خوش ہے، مگر پاسٹ کا کوئی ایونٹ اسے یاد آ جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اب اسے پریزنٹ میں وہ خوشی نظر نہیں آ رہی، وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ ایکچول میں وہی ہے، ریالٹی اس کی وہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ وقت تو گزر گیا۔ تو مائنڈ یہاں نیگیٹیو پاسٹ میں چلا گیا، سب کچھ بہت اچھا ہے مگر انسان جو ہے نا سیڈ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر فرض کریں کہ دماغ ایک بار گیا نیگیٹیو پاسٹ میں، پھر دوسری بار گیا نیگیٹیو پاسٹ میں، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پانچویں، اور پھر مسلسل نیگیٹیو پاسٹ میں جاتا رہا، یہ ریپیٹیشن ہوتی رہی۔ آپ جو ہے نا سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دماغ کیسے بار بار نیگیٹیو پاسٹ میں جا رہا ہے۔ تو ہر دفعہ کوئی نیگیٹیو یاد، یہاں میرے ساتھ یہ برا ہوا تھا، یہاں یہ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں ملا۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک کھیت ہے جو کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں فصل لگی ہوئی ہے، اور پھر کچھ لوگوں کے گھر کا راستہ وہاں سے درمیان سے گزرتا ہے، تو لوگ بار بار درمیان میں آتے اور جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کھیت میں چھوٹا سا راستہ بن جاتا ہے، آس پاس فصل ہے مگر درمیان میں راستہ ہے۔ تو نیگیٹیو یادیں بھی ایسی ہی ہیں، ایک راستہ بن جاتا ہے دماغ میں،
اور پھر آپ کو بغیر زور لگائے ہر وقت دکھ سے بھرا ماضی یاد آتا رہتا ہے۔ اب ماضی کو یاد نہیں کرنا پڑتا، وہ خود بخود دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو رستہ بنا ہے وہ پرماننٹ ہو گیا ہے۔ اب دماغ کے لیے ماضی کو یاد کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں دماغ میں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، اب میں بدلہ لے کر حساب برابر کر دوں گی، میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ اور اگر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دماغ میں چلے گا کہ ہم غریب لوگ ہیں، بری قسمت ہی لے کر آئے ہیں یا بری قسمت لے کر پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ وہ نیگیٹو جو ہے نا بندہ اپنے لیے یا خود کو دکھ دینے کے لیے ڈھونڈ کے لے آتا ہے۔ جس کو دیکھو میرے ساتھ ہی برا کرتا ہے یا برا بہیو کرتا ہے، اور وہ میرے حق میں نہیں جاتا، اور جب دل نہیں بھرتا تو کہتے ہیں کہ اللہ بھی انصاف نہیں کرتا۔ میں بہت محنت کرتی ہوں اور میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملتا، لیکن باقی لوگوں کو جو ہے نا ان کے رزلٹس اچھے مل جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی سوچیں جو ہے نا زور و شور سے انسان کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، جو ٹوٹلی نیگیٹو ہوتی ہیں۔ باتیں بھی وہ ہوتی ہیں، سوچیں بھی وہ اس قسم کی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہی خطرناک ہوتی ہیں، جو انسان کو ذہنی طور پر جو ہے نا ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں، جو انسان کی ذہنی صحت کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی، بہت آگے جا کر انسان کو یہ بات بڑی مشکل سے کچھ لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایکچول میں ان کی سوچ ہی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو اب دماغ کے لیے نیگیٹو پاسٹ میں جانا اور نیگیٹو پاسٹ میں رہنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو نیگیٹو پاسٹ کا جب راستہ بن جاتا ہے تو اس کو ناشکری کہا جاتا ہے۔ جب انسان ناشکر ہوتا ہے اور وہ اپنے پاس موجود رحمتوں کو اور نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ ناشکری میں چلا جاتا ہے اور نیگیٹو پاسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ گاڑی 3 کروڑ کی ہوگی، گھر 2 کنال کا ہوگا، اور جب ان سے پوچھو کہ زندگی کیسی جا رہی ہے تو کہیں گے کہ کیا بتائیں، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ جب پوچھو کہ ڈالر سے آپ کا کیا کام ہے تو کہیں گے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے حالات مشکل میں ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مگر آپ انفرادی طور پر تو سٹیبل ہونا، تو پھر پہلے اس پر تو الحمدللہ کرو۔ اب وہ یہ نہیں بتاتے کہ ایکچول میں ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، پاسٹ ہسٹری کیا ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو شیئر نہیں کریں گے، وہ ادھر سے نیگیٹو چیزوں کو لے آئیں گے۔ اب پازیٹیو پاسٹ میں جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ماضی کی اپرچونٹیز اور رحمتوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ میں نے تو میں بہت کچھ جو ہے نا ڈیزرو نہیں کرتی تھی، مگر اللہ نے مجھے عطا کیا، اللہ نے مجھے نوازا، جہاں میرا حق نہیں تھا وہاں پر بھی مجھے دیا گیا۔ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب دماغ بار بار اور مسلسل پازیٹیو پاسٹ میں جائے گا تو شکر گزاری پیدا ہوگی، نعمتوں اور رحمتوں کو شمار کیا جائے گا، اور آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جو نارمل زندگی گزار رہے ہیں، مناسب حالات ہوں گے ان کے، مگر وہ بہت خوش اور شکر گزار ہوں گے۔ اور اگر آپ میں شکر کا جذبہ نہیں ہے نا، گریٹیٹیوڈ نہیں ہے نا، پھر کچھ بھی ہو جائے، آپ کو کتنا کچھ ہی کیوں نہ مل جائے، آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ خوشی کا بہت گہرا تعلق پازیٹیو پاسٹ کو یاد کرنا اور الحمدللہ پڑھنے کے ساتھ بھی ہے، اور الحمدللہ کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں یا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جب آپ یہ کہتی ہیں نا تو آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دیتی ہیں، تو اپنے لیے کیا بچا؟ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک الماری ہے اور آپ نے اپنے سارے کپڑے الماری سے نکال کر کہا کہ یہ سب آپ کے ہیں، تو پیچھے الماری میں تو کچھ نہیں بچا۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مطلب میں کریڈٹ نہیں لیتی، میں نے سارا کریڈٹ اللہ کو دیا ہے۔ اب پرابلم وہاں ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے بھی کریڈٹ ملنا چاہیے۔ ڈسٹرب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے کیونکہ میں نے محنت کی ہے، میری چالاکی تھی، میری سمجھداری تھی۔ بڑے بڑے سمجھدار اور چلاک لوگوں کا کچھ نہیں چل رہا ہے، اللہ نے ہر ایک پر کرم کیا ہوا ہے، آپ پر بھی کرم کر رہا ہے۔ تو مائنڈ کو یاد نہیں رہتا کہ پاسٹ چل رہا ہے یا پریزنٹ چل رہا ہے، مائنڈ میں جو چل رہا ہے ایکچول میں، تو اس سے لگتا ہے کہ ایکچول سچویشن بھی ویسی ہی ہے۔ تو اگر مائنڈ میں پازیٹیو پاسٹ ہے تو مائنڈ خوش ہے، اور اگر مائنڈ میں نیگیٹو پاسٹ ہے تو وہ پریشان ہے، انسان پریشان ہے۔ تو پازیٹیو پاسٹ
ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پازیٹیو پاسٹ کے ایونٹس کو یاد کرتے ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی لائف کے ہر پازیٹیو پاسٹ کے ایونٹ کو کنیکٹ کریں ذرا، مطلب آپ پیچھے جائیں اور پازیٹیو پاسٹ، سارے پازیٹیو پاسٹ جہاں سے آپ نے زندگی سٹارٹ کی ہے اور جتنے بھی پازیٹیو ایونٹس ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں، ان کے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، جس کو ہم لنکنگ ڈاٹس بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی ایونٹ کے پیچھے جائیں ذرا، پازیٹیو ایونٹ کے پیچھے، اور پیچھے جاتے جائیں، ہر پازیٹیو ایونٹ کے پیچھے جاتے جائیں، بندے جوڑیں، بالکل جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ تو آپ کہیں گی الحمدللہ، اللہ نے کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دی، کسی کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دیا، کسی کے دل میں آپ کے لیے احترام ڈال دیا۔ کئی چیزیں ایسی چل رہی ہیں اور بہت کچھ ایسے ایونٹس جو ہے نا کنیکٹ ہوئے، اور آپ کہیں گی کہ میں صحیح وقت پر صحیح موقع پر وہاں پر موجود تھی، کس نے مدد کی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایسا ہوا، اور آخر کار ہوتے ہوتے آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہو گیا، فائنل رزلٹ آپ کے حق میں گیا، جو آپ کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ جو اچھا ہوا وہ پازیٹیو پاسٹ، اس کا بھی ایک پاسٹ ہے۔ سو اللہ دلوں میں پیار ڈالتا ہے، محنت کا جذبہ ڈالتا ہے، جسم میں جان ڈالتا ہے، سوچ ڈالتا ہے، آئیڈیاز دیتا ہے، اپرچونٹیز دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، محبت دے دیتا ہے، ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ وہ رب ہے نا۔ تو پازیٹیو پاسٹ میں جانے کے بعد جو دماغ میں آپ کی ایک نئی حالت بنی ہے نا، وہ شکر گزاری کی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہیپینس کا جو ڈائریکٹلی پرپورشنل ریلیشن ہوتا ہے یا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے ہیپینس کا، وہ گریٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق نہ تو مال کے ساتھ ہے، نہ چیزوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف شکر گزاری کے ساتھ ہے۔ ایک اور بات مینشن کر دوں، جو نیگیٹو پاسٹ میں زیادہ رہتے ہیں وہ عموماً ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ نیگیٹو فیوچر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ خدشے کو کہتے ہیں نیگیٹو فیوچر، خوف کو کہتے ہیں مستقبل کا خوف، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اگر میں یہ کر لوں گا تو میں خود کو بچا لوں گا، تو میں خود کو کسی بھی چیز سے یا کسی بھی نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ اور دماغ کا پرابلم کیا ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو سوچے گا تو اس سے لگے گا کہ یہی ریئلٹی ہے، حالانکہ وہ فیوچر میں ابھی تک ہوا بھی نہیں ہے۔ انسان صرف دماغ میں سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے فیوچر میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ مجھے مار بھی سکتے ہیں، ایسے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے لگتا ہے کہ یہ ابھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہی حقیقت ہے۔ اس لیے ابھی اگر اسے لگے کہ ابھی یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایونٹ میرے ساتھ ابھی ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے، انسان کے مائنڈ میں ایک نیگیٹو تھاٹ جو ڈیولپ ہوتی ہے اور انسان بالکل اسی طرح بیہیو کرنے لگ جاتا ہے، ریئیکٹ کرنے لگتا ہے، تو مسلسل نیگیٹو فیوچر میں جانے کی وجہ سے انسان کی ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی نیگیٹو فیوچر میں کوئی جائے گا تو اس کا لالچ بڑھ جائے گا، لالچ کا گراف اوپر چلا جائے گا، خوف بڑھ جائے گا، خوف کا گراف بھی اوپر چلا جائے گا، نہ آنے والا کل کا جو ہے نا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کل جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ بہترین ہو، لیکن آپ جو ہے نا ہمیشہ، انسان جو ہے نا ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر کے رکھ لوں کہ پتہ نہیں کل کو موقع ملے یا نہ ملے، 1 پلاٹ لے لیا، 2 پلاٹ لے لیے، 3 پلاٹ لے لیے، 4 پلاٹ، پیسہ جوڑتے چلے گئے، سیونگ کرتے چلے گئے۔ یہ جو انسان اکٹھا کر لیتا ہے نا مال وغیرہ، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ تو جیسے جیسے لگژریز کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کا خوف، انسان کی لالچ، یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جب خوف ہوتا ہے نا مستقبل کا، تو لالچ بھی آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، اور لالچ کی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے، کرپشن غربت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ مت کلیئر کر لیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کرپشن غربت کی وجہ سے ہوتی ہے تو نیب میں کھربوں کمانے والوں کے 99% کیسز نہ پڑے ہوتے۔ تو کرپشن غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ لالچ کی وجہ سے انکریز ہوتی ہے۔ پہلی چیز لالچ، دوسری چیز جب بھی نیگیٹو فیوچر ہوگا تو نیگیٹو کمپٹیشن بھی پیدا ہوگا، سب پیچھے میں آگے، اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات خراب، اپنے بچوں سے تعلقات خراب، ریلیشن شپس خراب، کیوں؟
مقابلہ ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، کمپٹیشن ہے نا، اور ریلیشن میں یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں یا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، تو یاد رکھیں کہ جب رشتوں میں آپ ثابت کرنے لگ جاتے ہیں نا تو رشتے نہیں بچتے۔ ہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن رشتہ پھر نہیں بچتا اس کے بعد۔ اور تیسری چیز، جب بھی کبھی آپ نیگیٹو فیوچر میں جائیں گی تو آپ کے اندر خوف بڑھتا جائے گا، فیئر، پنشمنٹ، مینٹل ٹارچر، آپ یہ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ایک بندی مسلسل نیگیٹو فیوچر نیگیٹو فیوچر نیگیٹو فیوچر وہ جب مائنڈ میں چلتا رہتا ہے نا، تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب بھی کوئی نیگیٹو فیوچر میں زیادہ رہے گا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی انزائٹی بڑھ جاتی ہے یا پھر اسے انزائٹی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ایکچوئل میں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دم گھٹنے لگتا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، مگر اچانک سے اداسی اور پریشانی چھا جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب دماغ کے لیے ایک سیکنڈ میں کسی خوف، کسی لالچ، کسی کینہ اور کسی حسد میں جانا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ راستہ جو پرمیننٹ ہو گیا ہے نیگیٹو فیوچر کا۔ اب ایک اور ہے جس کو ہم پازیٹیو فیوچر بھی کہتے ہیں۔ پازیٹیو پاسٹ بھی ہم نے دیکھ لیا، نیگیٹو پاسٹ بھی ہم نے دیکھ لیا، نیگیٹو فیوچر بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہمارے پاس پازیٹیو فیوچر ہے جس کو ہم ہوپ اور امید کا نام دیتے ہیں۔ اور امید کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر چیزیں پڑی ہو نا تجوری میں، آپ کے پاس بہت زیادہ خزانہ ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، تو ہوپ ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ بہت زیادہ بینک بیلنس، گورنمنٹ جاب، یہ سب ہوپ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے نا غلط ڈیفینیشن ہے ہوپ کی اور امید کی۔ ان سب سے تو الٹا لالچ بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر امید کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، مگر توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، تو پھر آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو ان ریسورسز پر بھروسہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی جیب خالی ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اللہ کرم کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو رب پر بھروسہ ہے۔ دیکھیں، احتیاط تھوڑی سی کر لینی چاہیے، مگر یہ نہ سوچیں کہ اگر میں جمع نہیں کروں گی تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ خوف، لالچ، نفرت، مقابلہ، یہ نہ پیدا ہونے دیں اپنے اندر۔ اپنی ضرورت سے بھی زیادہ اکٹھا کر کے رکھنا ایک بیماری ہے، اور اتنا جمع کر لیا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا، اتنا اکٹھا کر لیا کہ اس کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہو گیا۔ ویسے کتنی بڑی پنشمنٹ ہوتی ہے نا یہ انسان کے لیے، کہ آپ نے بہت سا جمع کر لیا اور بہت سارا اکٹھا کر لیا، بہت محنت کی دنیا کے لیے، اور آپ کو کہا جائے کہ یہ سب آپ نے چھوڑ کر جانا ہے، اور چھوڑ کر جانا بھی کہاں ہے؟ قبر میں جانا ہے، اور باقی لوگ اپنے ریلیجن کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں اس کو۔ پنشمنٹ شروع ہو گئی نا انسان کی۔ تو پازیٹیو فیوچر کیا ہے؟ توکل، ہوپ، بھروسہ، اور آپ کا پورا یقین کہ میری محنت، میری کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ کا نظام ایسا ہی ہے۔ سو ہوگا کیا کہ جب آپ کے پاس پازیٹیو فیوچر ہوگا تو آپ ایک ہیلدی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گی۔ بات کو مختصر کروں گی کہ آپ جو ہے نا سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتی ہیں کہ جتنا زیادہ پازیٹیو فیوچر اور پازیٹیو پاسٹ ہوگا، جتنا زیادہ پازیٹیو پاسٹ اور پازیٹیو فیوچر ہوگا نا، یعنی اتنی ہی زیادہ شکر گزاری ہوگی اور اتنی ہی اچھی امید ہوگی، اتنا زیادہ انسان ذہنی طور پر مضبوط ہوگا اور ذہنی بیماریوں سے دور رہے گا۔ تو اور بیماری ذہنی حالت میں بندہ جب ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو ناشکری اور نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے، تب انسان جو ہے نا بہت بری کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ سو کوشش کریں کہ اچھا سوچیں اور خود پر فوکس کریں۔ جتنا خود پر فوکس کریں گی، جتنا زیادہ خود پر فوکس ہوگا، اتنا ہی زندگی میں آپ کامیاب اور خوش رہیں گی، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی خوش رہ سکیں گے۔ آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے۔ ہمیں سپورٹ کریں ہماری یوٹیوب فیملی کو گرو کرنے میں۔
خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔